خاکسار تحریک کے اس نظام پر بات کریں، اس وقت بھی ہم نے پورا ایک نظام دیا تھا اور دھڑلے کے ساتھ دیا تھا کہ اس نظام کو اپنا کر دائمی غلامی سے، انگریز کی دائمی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرو۔ انگریز تو چلا گیا، لیکن جو نظام تم پر مسلط کر دیا وہ دائمی غلامی ہے، اور اسی غلامی میں تم ہو آج۔ اس دائمی غلامی سے نکلنے کے لیے تمہیں منظم ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، با کردار ہونا پڑے گا، صف بند ہونا پڑے گا۔ اس نظام کے ذریعے سے اپنا عدل و انصاف قائم کرنا پڑے گا، اسی نظام کے تحت اپنی معیشت، اپنا لین دین کھڑا کرنا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کی اس نظام کے تحت تربیت کرنی پڑے گی۔ اس قوم کو ترقی دینے کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے، اس ٹارگٹ کے حاصلات کے لیے قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، کیونکہ مذہبی طور پر تو آپ ویسے ہی فرقہ بند ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو تم اب، لیکن اب سیاسی طور پر بھی تم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے کمر بستہ ہو۔ یہ الیکشن بھی آئے گا تو ایک خونی الیکشن قرار پائے گا، اس میں تم ایک دوسرے سے لڑا دیے جاؤ گے، تم ایک دوسرے کا قتل عام کرو گے۔ اس میں اگر قتل ہوگا تو غریب ہوگا، مرے گا تو غریب ہوگا، لیکن کوئی اشرافیہ کلاس کا ایک بندہ بھی نہ، اس میں اس کو ایک خروش بھی نہیں آئے گی، لیکن وہ آپ کے خون پر سیاست کرے گا، وہ قوم کو پھر جذباتی کرے گا، کیونکہ جو جیتے گا وہ کہے گا میں حق پر ہوں، اور جو ہارے گا وہ کہے گا میرے ساتھ الیکشن رگنگ ہوئی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ پھر وہی کھیل پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور پھر قوم کی بھوک کہاں سے ختم ہوگی، افلاس کہاں سے ختم ہوگی، ملک کے عوام کے مسائل کب حل ہوں گے؟ یہ اسمبلیاں تو ان کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے سیاسی بیانوں پر سارا دن ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے بڑے اینکر جناب، بڑے بڑے اینکرز چینلز کے، اور چینل خود صرف ان کے بیانات پر گھنٹوں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلوا کر ان کے بیانوں پر گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے کہ آج جناب نے یہ کہہ دیا، اب اس کے کل کیا نتائج ہوں گے، جہنم میں جائیں ان کے بیانات۔ قوم مر رہی ہے، آٹے اور گھی کا بھاؤ کیا پہنچ چکا ہے، بجلی گیس کے نرخ کہاں پہنچ چکے ہیں، ابھی 40 روپے کا گیس کا میٹر لائن رینٹ 40 روپے سے بڑھا کر 500 روپے تک کر دیا گیا، کوئی نہیں بولا، کوئی چینل، کوئی خبر کسی چیز پر نہیں نکلی۔ بجلی کے نرخ، پیٹرول کے نرخ، گیس کے نرخ، عام سبزی ترکاری کے ریٹ، کوئی ایسی سبزی 100 روپے سے کم نہیں ہے، تو عام آدمی جو 600 روپے سے 800 روپے کی دیہڑی کر رہا ہے وہ اپنا پیٹ کہاں سے پالے، وہ اپنے بچوں کو بیمار ہونے پر علاج کہاں سے کرائے، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس اسکول میں داخل کرے، اس کو تعلیم کہاں سے دلائے؟ اگر مر جاتا ہے تو اب اس کی قبر کے لیے اس کے پاس 50,000 کہاں سے آئیں، کیونکہ گورکن بھی اب قبرستان میں 20,000 روپے مانگ رہا ہے اس کی قبر کے لیے۔ تو یہاں تو دفنانا بھی ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے، تو پھر کس طرح، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ لوگ پھر سے آئیں گے، پھر الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد پھر ایک گورنمنٹ فارم ہوگی، اور اس گورنمنٹ میں آ کر یہ پھر عوام کو ریلیف دیں گے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ صحرا، یہ کسی صحرا میں کھڑے کسی آدمی کے آگے جیسے ایک سراب آ جاتا ہے، پانی کا دھوکہ آ جاتا ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے اس پانی کے پیچھے، لیکن جہاں بھی پہنچتا ہے اس کو وہاں ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہی یہاں کی عوام کا ہے۔ تو پھر آئیں، ایک ایسی جد و جہد کا آغاز کریں، ایک ایسے انقلاب کی بنیاد ڈالیں جو آپ ہی جس کو لیڈ کریں اپنی گلی محلوں سے،
ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. خاکسار تحریک کبھی ایوانوں کی جماعت نہیں رہی، نہ ہے. ہم آپ کے ساتھ انہی گلی محلوں میں، ان چوراہوں پر ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کھڑے رہے تھے جب یہ آزادی کا ڈھول پیٹا جا رہا تھا، اور اس آزادی، نام نہاد آزادی پر 1 کروڑ لوگوں کا قتل عام ہو گیا اس دھرتی پر. اور اس آزادی کے بعد ہمیں کیا ملا؟ یہ بھوک، یہ ننگ، یہ افلاس، یہ غلامی، یہ دہشت گردی، یہ قتل عام، یہ روز کا مرنا. اس کے لیے یہ آزادی حاصل کی تھی، اس کے لیے آبا و اجداد نے اتنی قربانیاں دی تھیں. تو پھر قومی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنی مدد آپ کے تحت اٹھنا پڑے گا، اور اس جد و جہد کا حصہ بننا پڑے گا. ورنہ خاکسار تحریک تو پہلے بھی تمہیں بلا رہی تھی، آج بھی تمہیں بلا رہی ہے. اور نہ ہمیں اقتدار کا آج بھی کوئی شوق ہے کہ ہمیں یا ہمارے نمائندوں کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ. ہم اس گندی سیاست کا حصہ نہیں ہیں. ہم آپ سے کبھی بھی ووٹ کے طلبگار نہیں ہوں گے. نہ آپ کی جیبوں پر ہماری نظر ہے کہ ہم آپ سے کوئی چندہ کھائیں.